بھائی سوچنے کی بات ہے، اگر فرض کرو تم مارکیٹ جاتے ہو اور گاڑی ٹھیک کرنے کا ایک مینول خرید کر لاتے ہو۔ اچھا۔ تم اسے کھولتے ہو تاکہ پتہ چلے کہ آئل کیسے چینج کرنا ہے یا نٹ بولٹ کیسے ٹائٹ کرنے، سب کچھ سیدھا اور ٹو دا پوائنٹ لکھا ہے۔ پر اچانک آئل چینج کرنے کی انسٹرکشنز کے بیچ میں وہ مینول تمہیں پرانے زمانے کے بادشاہوں، آسمان سے اترتے فرشتوں یا جناتوں اور بولنے والی چونٹیوں کے قصے سنانا شروع کر دے۔ ارے واہ! تو تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اصل چیز یہ ہے کہ ایک عام انسان تو بالکل الجھ جائے گا کہ بھائی گاڑی ٹھیک کرنے کا ان کہانیوں سے کیا تعلق؟ بالکل، انسان کا دماغ اس طرح کی عجیب چیزوں کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہم کوئی مینول یا قانون کی کتاب کھولتے ہیں تو ہمیں صرف ایک بائنری سسٹم چاہیے ہوتا ہے، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ صحیح۔ ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے، گرین پہ چلنا ہے۔ ایگزیکٹلی، انسان کو اس سیدھی وضاحت میں بڑا سکون ملتا ہے یار۔ لیکن آج ہم جس تحریر پر بات کر رہے ہیں اس میں اصل مسٹری ہی یہی ہے، ایک ایسی کتاب جو لکھی ہی اس لیے گئی تھی کہ عام فرد کو روزمرہ کے دینی مسائل اور قانون سمجھ آئیں، مگر اس کے اندر پچھلی امتوں کے قصے اور مافوق الفطرت یعنی اندیکھی دنیا کی باتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ ہاں، یہ ایک بڑا عجیب کنٹراسٹ ہے۔ میں بات کر رہی ہوں 10th سینچری کی ایک عظیم کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کی۔ یہ شیخ الصدوق کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس کا نام ہی اپنے آپ میں ایک کہانی ہے، مطلب اس شخص کے لیے جس کے پاس کوئی عالم یا مفتی نہ ہو۔ ایک قسم کی میڈیکل سیلف ہیلپ بک کی طرح تھی یہ، ان لوگوں کے لیے جنہیں قانون اور دینی رہنمائی چاہیے تھی۔ اور یہ اس دور کی سخت ضرورت تھی۔ براہ راست رہنمائی کا جو سلسلہ تھا وہ اس وقت رک چکا تھا، تو عام لوگوں کو پریکٹیکل مسائل جیسے وضو کیسے کرنا ہے، شادی کے مسائل کیا ہیں، کاروبار میں حلال حرام کیا ہے، اس کے لیے ایک فوری ریفرنس چاہیے تھا۔ صدوق نے یہ گیپ فل کرنے کی کوشش کی۔ بالکل، انہوں نے عام فرد کی زندگی کو آسان بنایا۔ تو پھر سوال وہی آتا ہے نا بھائی، اگر میں وضو یا نماز کا طریقہ ڈھونڈ رہی ہوں تو اس کے بیچ میں اچانک مجھے یہودیوں اور عیسائیوں کی پرانی کتابوں کے قصے کیوں مل رہے ہیں؟ اسرائیلیات جسے کہتے ہیں۔ ہاں وہی، صدوق نے ان قصوں کو ایک پورے قانون کی کتاب میں کیوں ڈال دیا؟ یہ بڑا ہی گہرا سوال ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کلاسیکل اسلامک دور کے قانون کا تصور سمجھنا ہوگا۔ آج ہم قانون کو جس نظر سے دیکھتے ہیں، یعنی ایک خشک لسٹ کے طور پر، کلاسیکل دور میں ایسا بالکل نہیں تھا۔ اچھا، تو قانون کیسا ہوتا تھا اس وقت؟ صدوق کے نزدیک جب تک قانون کا تعلق انسان کی روح اور اس کے اخلاق سے نہیں جڑتا، وہ قانون بے جان ہے۔ یہ جو تم نے لفظ استعمال کیا اسرائیلیات، یہ دراصل وہ روایات اور قصے ہیں جو اہل الکتاب یعنی جوز اور کرسچن سے مسلمانوں کے لٹریچر میں آئے، جیسے تلمود یا مدراش وغیرہ کی باتیں؟ ہاں ایگزیکٹلی، پرانے مفسرین کے حوالے اور کائناتی تصورات۔ میں نے یہ لفظ پہلے بھی سن رکھا ہے، اگر میں صحیح سمجھ رہی ہوں تو یہ وہ باتیں ہیں جو مسلمانوں نے خود ایجاد نہیں کی، بلکہ جو لوگ دوسرے مذہب سے کنورٹ ہو کر اسلام میں آئے وہ اپنے ساتھ اپنا پچھلا علم، قصے اور کہانیاں بھی لے آئے۔ بالکل صحیح پکڑا تم نے، پر یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صدوق انہیں قانون کی کتاب میں صرف وقت گزاری یا دل بہلانے کے لیے نہیں لائے۔ تو ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ انہوں نے ایک مخصوص کانسیپٹ استعمال کیا جسے شروع و من قبلانہ کہتے ہیں، یعنی ہم سے پہلے جو امتیں گزریں ان کے قانون اور ان کے تجربات۔ انہوں نے ان کہانیوں کو ایک مورل اینکر کے طور پر یوز کیا۔ مورل اینکر کیا مطلب؟ تھوڑا واضح کرو۔ مطلب یہ کہ قانون کو عمل اور زندگی سے جوڑنے کے لیے اخلاق کی ضرورت تھی۔ مقصد یہ تھا کہ جب تم قانون پر عمل کرو تو تمہارا دماغ اور تمہاری روح دونوں تیار ہوں۔ بڑی گہری بات ہے، یعنی قانون کو دل میں اتارنے کے لیے انہوں نے پچھلی امتوں کی مثال دی تاکہ پڑھنے والا سوچے کہ بھائی اگر پچھلی امت کے کسی شخص نے قانون توڑا تو اس کے ساتھ کیا ہوا، اور اس نے عمل کیا تو اس کی زندگی میں کیا فائدہ ہوا۔ صحیح کہہ رہی ہو، وہ موٹیویشن کا کام کرتے تھے۔ سادھو کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ تم ظاہری طور پر وضو ٹھیک کر لو، ان کا مقصد یہ تھا کہ وضو کرتے وقت تمہاری اندر کی حالت ایسی ہو کہ تم واقعی عبادت کے لائق بنو۔ لیکن یار ایک مسئلہ ہے یہاں،
میں ایز اے ریڈر سوچتی ہوں کہ اگر باہر کے قصے اور کہانیاں دین میں آ رہی تھیں تو کیا صادق نے ہر سنی سنائی بات اٹھا کر اپنی کتاب میں لکھ دی؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ کیونکہ مجھے اس بات پر تھوڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ایک 10th سینچری کے عالم نے اتنی آسانی سے دوسری ٹریڈیشنز کی باتوں کو پیور قانون میں جگہ کیسے دے دی؟ یہاں صدوق کا طریقہ باقی بہت سے لوگوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس چیز کو فیل کرنے کے لیے ذرا اس وقت کے بوئد پرشیا کا ماحول دماغ میں لاؤ۔ اچھا، 10th سینچری کا پرشیا؟ تم بغداد یا رے جیسے شہروں کا تصور کرو۔ یہ ایک انتہائی پلورلسٹک معاشرہ تھا۔ اس وقت کے بازاروں میں اور درباروں میں مسلمان، یہودی، عیسائی اور زرواسٹرینز یعنی مجوسی ایک ہی جگہ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ بحث، مباحثہ اور علم کا تبادلہ ایک عام سی بات تھی۔ تو اس عام تبادلے میں تو کچرا اور بہت ساری عجیب و غریب باتیں بھی آتی ہوں گی نا؟ بالکل آتی تھیں، اور اسی لیے صدوق نے ایک بہت سخت فلٹر لگایا جسے وہ حجہ کہتے ہیں۔ حجہ؟ ہاں، انہوں نے اپنی کتاب کی شروعات میں ہی صاف لکھ دیا کہ میں اس کتاب میں صرف وہی باتیں شامل کروں گا جو میرے نزدیک حجہ ہیں، یعنی ایسی پختہ دلیل جس پر وہ کل کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہو سکیں۔ او اچھا، تو انہوں نے سب کچھ نہیں ڈال دیا؟ نہیں، یہی وجہ ہے کہ اگر تم اس کتاب کے اعداد و شمار دیکھو، جس میں تقریباً 6000 کے قریب حدیثیں ہیں، تو ان میں سے مشکل سے 55 یا 95 ایسی ہیں جن پر ان پچھلی امتوں کی کہانیوں کا سایہ نظر آتا ہے۔ یہ مشکل سے 1 سے 1.5% بنتا ہے۔ ارے واہ، یہ نمبرز تو واقعی بہت کم ہے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ شاید آدھی کتاب انہی قصوں سے بھری ہوگی۔ اگر تم اس کا موازنہ اسی دور کی دوسری کتابوں سے کرو، مثلاً الکلینی کی الکافی سے، تو وہاں تھیولوجی اور عقائد سمجھانے والے حصوں میں ایسی روایات کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ کتنی زیادہ؟ وہاں کچھ سیکشنز میں یہ ریشو 60-70% تک چلی جاتی ہے، لیکن صدوق کا فلٹر سخت تھا۔ انہیں قانون میں کسی ایسی چیز کی ملاوٹ پسند نہیں تھی جو دین کی بیسک فاؤنڈیشن سے ٹکرائیں۔ بھائی، اس حساب سے تو صدوق نے ایک بہترین واٹر فلٹر کا کام کیا۔ جو ضروری منرلز تھے، یعنی جو انسان کی روحانی تربیت، اخلاق اور زندگی کے لیے فائدے مند تھے، انہیں فلٹر کر کے اپنے پانی میں رکھ لیا، اور جو کچرا تھا اسے نکال کر پھینک دیا۔ یہ انالوجی بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے اسرائیلیات کو پوری طرح ڈسکارڈ نہیں کیا، بلکہ انہیں ڈسپلن کیا۔ انہوں نے چن کر وہی قصے رکھے جو اسلامی قانون اور اس کے مقصد کو مضبوط کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں اس فلٹر اور اس کی لاجک کو سمجھ گئی، لیکن بھائی اس میں جو بات لکھی ہے وہ عملی زندگی میں کیسی لگتی ہے؟ مجھے ابھی بھی کلیئرلی تصور میں نہیں آ رہا کہ آخر ایسی کون سی بات تھی جو اس اسٹرکٹ فلٹر سے گزر کر اس قانون کی کتاب میں آ گئی۔ کوئی ایسی مثال اٹھاتے ہیں جو روزمرہ سے جڑی ہو؟ اچھا، تو مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کا وہ واقعہ دیکھو جہاں پتھر سے 12 چشمے پھوٹتے ہیں۔ ہاں، یہ واقعہ تو قرآن میں بھی ہے، لیکن نوٹس کرنے کی بات یہ ہے کہ صادق اسے کتاب میں لاتے کہاں ہیں؟ وہ اسے بہتے ہوئے پانی کی پاکی یعنی فک اور فلوئنگ واٹر کا قانون سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ ویٹ ایک سیکنڈ، پتھر سے چشمے پھوٹنے کا پانی کی پاکی سے کیا کنیکشن بن گیا؟ یہی تو ان کی حکمت تھی۔ کتاب میں ڈیٹیل آتی ہے کہ موسیٰ نے ہر قبیلے کو الگ الگ چشمہ دیا تاکہ پانی پاک رہے، اس میں گندگی نہ آئے اور لوگ آپس میں لڑے نہیں۔ اب یہ جو تفصیل ہے، یہ یہودیوں کی تفسیر جسے مڈراش کہتے ہیں اس سے بہت ملتی جلتی ہے۔ اوہ اچھا، تو انہوں نے مڈراش کی ڈیٹیل کو اسلامی قانون سے جوڑ دیا۔ بالکل، صادق نے اس واقعے کو پانی کی طہارت کا قانون سمجھانے کے لیے ایک اینکر بنا دیا۔ انہوں نے اپنے ریڈر کو سکھایا کہ دیکھو، قانون یہ ہے کہ بہتا پانی پاک ہوتا ہے، اور پچھلی امتوں نے بھی اس نظام و ضبط کا اسی طرح خیال رکھا تھا۔ سمجھ گئی، وہ سیدھا سیدھا ایک ڈرائی رول تھوپنے کے بجائے کہ بھئی پانی گندا مت کرو، اس قانون کو ایک ایسی تاریخی کہانی سے جوڑ رہے ہیں جو دماغ میں ایک تصویر بنا دے۔ صحیح، اور سلیمان اور چونٹی کا قصہ تو اس سے بھی زیادہ زبردست ہے۔ تصور کرو، سلیمان ہوا میں اپنے عظیم و شان تخت پر سفر کر رہے ہیں، نیچے زمین پر ایک چونٹی اپنی باقی چونٹیوں سے کہتی ہے کہ جلدی سے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ ہاں، یہ واقعہ سنا ہوا ہے۔ سلیمان یہ سن کر نیچے اترتے ہیں اور اس چونٹی سے پوچھتے ہیں، تمہیں مجھ سے کیا ڈر تھا؟ اب تم سوچو، ایک عام چونٹی کیا جواب دے گی؟ نارمل جواب تو یہی ہوگا نا کہ بھئی ہمیں ڈر تھا کہ ہماری جان نہ چلی جائے، ہم مر نہ جائیں۔
پر چونٹی نے یہ نہیں کہا. اس نے کہا مجھے ڈر آپ کے ہمیں کچلنے کا نہیں تھا. مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ میری قوم جب آپ کی اس شان و شوکت کو دیکھے گی تو کہیں دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جائے اور کہیں آپ کے دل میں اس طاقت کو دیکھ کر تکبر یعنی پرائیڈ نہ آ جائے. ارے واہ! اور پتہ ہے صدوق نے اس حصے کو کہاں رکھا ہے؟ فقہ میں، عجزی یعنی ہیوملٹی کے چیپٹر میں. دل کو لگنے والی بات ہے. یعنی قانون صرف ظاہری ایکشنز تک محدود نہیں رہا. تم باہر سے جتنے مرضی بڑے ہو جاؤ، اصل قانون یہ ہے کہ اندر تکبر نہیں آنا چاہیے. یہ قصے صرف کہانیاں نہیں بلکہ انسان کی تربیت کے ٹولز ہیں. یہ کہانی کتنا گہرا اثر کرتی ہوگی اس 10th سینچری کے عام فرد پر جو یہ کتاب پڑھ رہا ہے. بالکل. ایک اور قصہ جو اس فلٹر سے نکلا اور محاسبہ نفس یعنی سیلف بلیم کے چیپٹر میں آتا ہے وہ اور بھی متاثر کن ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 70 سال اس امید پر مسلسل عبادت کی کہ اللہ اس کی عبادت سے خوش ہو کر درخت پر پھل اگائے گا. 70 سال؟ بھائی ہم سے تو 7 دن امید کا انتظار نہیں ہوتا. پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ جب پھل نہیں آیا تو اس نے شکایت نہیں کی. اس نے اکیلے میں خود کو ملامت کی. اس نے سوچا ضرور مجھ میں ہی کوئی خوت ہے، میری نیت ہی اس لائق نہیں ہوگی. تب اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ تیرا خود کو برا بھلا کہنا اور اپنی کمی کو سچائی دل سے ماننا تیری ان 70 سال کی ظاہری عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. یہ کانسیپٹ جوئش ایتھکس میں بہت ڈیپلی روٹڈ ہے کہ دکھاوے کی عبادت سے عاجزی بہتر ہے. بھئی اس قصے نے تو واقعی ہلا کر رکھ دیا. یعنی اگر آپ فقہ کی کتاب سے صرف رکوع اور سجود کی پوزیشننگ سیکھ رہے ہیں مگر آپ کے اندر یہ غرور آ گیا ہے کہ میں نے تو 70 سال بہترین عبادت کر لی، مجھ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ سب ضائع ہے. انہوں نے قانون کی خشکی کو بالکل ختم کر دیا تھا. ٹھیک کہہ رہی ہو. اور اس کی ایک اور مثال حضرت داؤد کا واقعہ ہے. جب ان سے خطا ہوئی تو وہ 40 سال تک سر جھکائے روتے رہے، یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں سے زمین پر گھاس اگائی. صدوق نے اسے توبہ کے چیپٹر میں رکھا ہے. یہ امیج کریٹ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ انسان کو سکھایا جا سکے کہ قانون توڑنے کے بعد جو سچی معافی ہوتی ہے اس کی شدت کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں یہ اخلاقی فریم ورک سمجھ گئی، لیکن ان قصوں سے آگے بڑھیں تو اس کتاب میں ایک اور چیز بھی ہے. یہاں صرف زمین پر چلنے پھرنے والے لوگوں کے قصے نہیں ہیں. اندیکھی دنیا یعنی ان سین ورلڈ کا بھی بڑا ذکر ہے. زندگی کے قانون اور اس اندیکھی دنیا کا کیا تعلق ہے؟ ما فوق الفطرت یعنی سپر نیچرل ایلیمنٹس کی بات کر رہی ہو؟ ہاں ایگزیکٹلی. کتاب میں فرشتوں کا نماز میں حاضر ہونا، وضو کے وقت جنوں یا شیطان کا وسوسے ڈالنا اور وفات کے بعد کے مناظر کا بڑا ذکر ہے. اور ان میں مجھے دوسرے مذاہب کے پیرللز بھی نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر موت کے بعد قبر میں منکر اور نکیر کے سوال جواب کا جو حصہ ہے، اگر تم اس دور کے بیبلونین تلمود کو دیکھو تو وہاں بھی ایگزامینیشن کا ویسا ہی سٹرکچر ملتا ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے. اور وہ جو پولیس صراط کا تصور ہے اس کا بھی زورواسٹرین مذہب کے چنوٹ برج سے عجیب مشابہت ہے. اس وقت کے پرشین کلچر میں ماجوسی مذہب کے اثرات تھے. ان کا یہ ماننا تھا کہ نیک لوگوں کے لیے یہ پل چوڑا اور آسان ہو جاتا ہے اور گنہگاروں کے لیے تلوار سے زیادہ تیز. صدوق نے ان کائناتی مناظر کو آخرت کا تصور سمجھانے کے لیے یوز کیا. پر ویٹ، یہاں میں تھوڑا حیران ہو رہی ہوں. مجھے اس بات پر تھوڑا پش بیک دینا ہے. سوچو ایک عام انسان صبح اٹھتا ہے، کتاب کھولتا ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ ٹھیک وضو کیسے کرتے ہیں، اور اچانک وہ جناتوں کے وسوسے اور تلوار سے تیز پل کے بارے میں پڑھنے لگتا ہے. کیا یہ ڈر پیدا کرنے کے لیے نہیں تھا؟ تمہارا سوال بالکل نیچرل ہے. کیونکہ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ کسی کو گاڑی چلانا سکھانے کے لیے ہر ٹریفک لائٹ پر کسی خوفناک ایکسیڈنٹ کی تصویر لگا دو. جب ایک عام انسان قانونی کتاب میں ایسی باتیں پڑھتا ہے تو کیا یہ اس کے فائدے کے لیے تھا یا ڈر بیٹھانے کے لیے؟ دیکھو، پہلی نظر میں ایسا ہی لگتا ہے، پر اسے کلاسیکل دور کے نظریے سے دیکھو. آج ہمارے پاس قانون انفورس کرنے کے لیے پولیس ہے، ٹریفک کیمراز ہیں، فائنز ہیں. 10th سینچری میں اکیلے پن میں انسان کو چوری کرنے یا قانون توڑنے سے کون روکتا تھا؟ اس کا اپنا ضمیر شاید. ایگزیکٹلی. اور اس ضمیر کو ہمیشہ زندہ اور ایکٹیو رکھنے کے لیے آخرت کا تصور ہی سب سے بڑی موٹیویشن تھی. جنت کا شوق
اور جہنم کا خوف وہ انٹرنل فریم تھا جو انسان کو اندھیرے میں بھی قانون توڑنے سے روکتا تھا۔ جب سادھوک وضو کے پانی کے ساتھ جنوں یا فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ تمہارے ایک عام سے ایکشن کو ایک کائناتی اہمیت دے رہے ہیں۔ اچھا، یعنی تمہارا وضو کرنا اب صرف بیسن پر کھڑے ہو کر ہاتھ دھونا نہیں رہا، وہ اندیکھی دنیا کی روحانی جنگ کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ بالکل، تاکہ انسان ہر وقت رسپانسبل فیل کرے۔ صحیح، اب مجھے اس کا لاجک سمجھ آیا۔ لیکن یار، اب سب سے بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ اگر یہ باتیں اور یہ سپر نیچرل ایلیمنٹس باہر سے اتنی ڈیپلی اندر آ رہے تھے تو کیا انہوں نے ہماری فقہ یا دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جسے ہم ڈینٹ کہہ سکتے ہیں؟ اکیڈمک ریسرچ اس بات کا واضح جواب دیتی ہے۔ اگر تم براڈ اسلامک ٹریڈیشن کو دیکھو، جیسے دوسری عام تفسیروں کو، تو وہاں ان اسرائیلیات نے واقعی کچھ تھیولوجیکل نقصان کیے، ایک ڈینٹ ڈالا۔ مثال کے طور پر اللہ کی شکل و صورت کے حوالے سے غلط باتیں آئیں۔ ہاں، خدا کو فزیکل فارم میں دکھانے والی باتیں۔ ہاں، جب ایسی باتیں بغیر کسی فلٹر کے مسلمانوں کی عام کتابوں میں آئیں تو انہوں نے توحید کے تصور کو تھوڑا دھندلا ضرور کیا، اور یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ تو کیا صادق کی کتاب من لا یہدرہ الفقیہ بھی اس ڈینٹ کا شکار ہوئیں؟ ان کے قانون کی دیوار میں بھی درانے آئیں؟ یہی تو اس کتاب کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کتاب میں یہ ڈینٹ بہت ہی معمولی ہے، یعنی ماڈریٹ۔ اس کی سب سے بڑی وجہ صدوق کا فوکس تھا، کیونکہ ان کا فوکس فقہ پر تھا، اور وہ خود خوارج یعنی ایکسٹریمسٹس کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر ہر اس کہانی کو کاٹ دیا جو توحید کے خلاف جاتی تھی۔ صحیح، یعنی قانون کا فریم ورک اتنا اسٹرانگلی ڈیفائن تھا کہ اسے بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر بھی اس دور کی سمجھ کے مطابق کچھ پرانی طبی یعنی میڈیکل باتیں یا کائنات کی ساخت کی عجیب باتیں کتاب میں شامل ہو گئیں جو اس وقت کے حساب سے ٹھیک مانی جاتی تھی، جیسے بیماری کو جنات کا سایہ سمجھنا۔ لیکن قانون اور عقائد کی بنیاد اس سے متاثر نہیں ہوئی۔ یعنی صدوق کی اپنی سمجھ بوجھ نے کتاب کو بڑی حد تک بچا لیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ قانون محفوظ رہا۔ بالکل، قانون اپنی جگہ قائم رہا۔ بھائی، بات چیت کو سمیٹتے ہوئے اگر میں اس ساری ڈسکشن کو دیکھوں تو میرے دماغ میں اس کتاب کی بالکل روشن تصویر بن گئی ہے۔ من لا یہدرہ الفقیہ صرف ایک خشک قانون کی کتاب ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی تحریر ہے جس نے 10th سینچری میں پچھلی امتوں کی اچھی باتوں اور اندیکھی دنیا کے تصورات کو بہترین انداز میں جوڑ کر لوگوں کی عملی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کی، دوسروں کی حکمت کو اپنا لیا۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک گہری سوچ چھوڑنا چاہتی ہوں۔ انسان کو تھوڑا ٹھہر کر سوچنا چاہیے۔ اگر 10th سینچری کا ایک عالم اپنے ارد گرد کے مختلف مذاہب یعنی جوز، کرسچنز، زورواسٹرینز کی اچھی باتوں اور حکمت کو اپنے دین کے قانون کی اصالت کھوئے بنا لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کر سکتا تھا، تو آج کے اس جدید اور جڑے ہوئے دور میں ہم ایک دوسرے کی حکمت سے سیکھنے میں اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ چلو چلتے ہیں۔